بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو پہلو میں نے بیان کرنا ہے وہ بھی بڑا اہم پہلو ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو لوگ آئے وہ کون تھے، کس سطح کے لوگ تھے، ان کا علم کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کے نسب نامے کیا تھے، ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی تھی، وہ سوچتے سمجھتے کیسے تھے، کیسے وہ یہ اتنا بڑا اقدام کرنے پر راضی ہو گئے۔ چونکہ حسین کے مد مقابل آنا کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے یا ایک ایسے عام شخص کی بھی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی خباستیں فطرت اور طبیعت میں چاہیے۔ دیکھیں نا، کوئی ڈھکی چھپی بات تو تھی نہیں کہ ایک پردہ اوپر تنا ہوا تھا اور اچانک ہی پردے سے سارے لڑنے آئے اور پردہ اٹھایا تو اندر سے امام حسین نکل آئے۔ وہ تو آفریں ہو رہی تھیں عمر بن سعد کو، رے کی حکومت، اور جناب اپنا شمر کو، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کو کہ جناب ادھر سے پلٹ آؤ، ایڈیشنل رسپانسبلٹی کوفہ کی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ تو وہ تو سارا ڈسکش ہر کوئی جانتا تھا، وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ حدیثیں جانتے تھے کہ جی رسول اللہ نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ میری دنیا کے پھول ہیں، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سنیے، اس کے لیے ایک فطرت کی آخری سطح کی کجی چاہیے ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت قائم کس امتیاز پر ہے؟ انسان کی فطرت ایک امتیاز پر قائم ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ وہ امتیاز یہ ہے کہ حق اور باطل میں ایک لکیر کھینچ دی جائے۔ جب حق اور باطل میں یہ لکیر نہیں نہ بنتی، انسان اس وقت تک انسان نہیں کہلاتا۔ انسان کی وجہ امتیاز ہی یہ ہے، قرآن نے بیان کی، قد تبین الرشد من الغی، ہم نے ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اب جس کا دل چاہے وہ حق کا دامن تھام لے، جس کا دل چاہے وہ باطل کا دامن تھام لے۔ اب اگلا کام آپ کا اختیاری ہے، اللہ نے پابند نہیں کر دیا۔ فمن شاء فلیؤمن، اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا سارے ایمان قبول کر لیں تو سارے ایمان قبول جاتے، ٹھیک ہے نا۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان قبول کر لے، جو چاہتا ہے کفر اختیار کر لے۔ تو یہ ایک اختیاری معاملہ ہے۔ تو انسان کی جو وجہ امتیاز ہے، جو فطرت انسان کی کھڑی ہے، وہ کھڑی اس نقطے پر ہے کہ انسان حق اور باطل کا امتیاز رکھتا ہے۔ اور جب یہ امتیاز حق و باطل کا مٹ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو کہ حلال ہے یا حرام ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حق ہے یا باطل ہے، صرف مفاد پیش نظر رہے، تو پھر وہی انسان جو دیکھنے میں انسان ہے، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، چلتا پھرتا انسانوں کی طرح، وہ بدترین جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جو سامنے آئے وہ بدترین لوگ تھے، اپنے کردار میں بدترین، اپنے نسب میں بدترین، اپنے عمل میں بدترین، اور لالچ اور خود غرض ترین لوگ تھے۔ چونکہ حسین کے سامنے لانے کے لیے ایسی ہی گمراہ شخصیتیں درکار تھیں۔ اب اس تمہید کے بعد اب آپ سن لیجئے حدیث پاک جو میں بیان کرنے لگا ہوں، امام طبرانی نے بیان کی اس کو، المعجم الکبیر 5ویں جلد ہے، 206 نمبر صفحہ ہے، اور حدیث نمبر ہے 5107، اور اسی کو بیان کیا ہے امام طبرانی نے اسی کتاب میں 5121، اور اس کو امام عسقلانی نے فتح الباری کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 96، حدیث نمبر 3538، اور امام حسوی نے مجموع الزوائد 9ویں جلد 195، اور ملا علی قاری نے مرقات المفاتی 11ویں جلد 324۔ بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد، اب یہ سردار تھا امام حسین کے مد مقابل لشکر کا۔ اب سن لیجئے سردار کیسا تھا، وہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ مقتدا کیسے ہوں گے، مقتدی کیسے ہوں گے، مقتدا جن کا ایسا تھا اس کے مقتدی کیسے ہوں گے۔ امام بدر الدین عینی نے کہا کہ وہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا بن ابی سفیان، یہ وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں امیر معاویہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان کے باپ حضرت ابو سفیان کا بھائی ہے، ابو سفیان سے ان کا بھائی بنتا ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ اب کبھی یعنی حضرت معاویہ نے کہا کہ وہ جو ہے یہ شخص حضرت علی کے ساتھ تھا پہلے جنگوں میں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ تو بھائی تجھے پتہ ہے تو کس کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، وہ تو میرے باپ کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر یہ حصہ سرکل ہے کہ حضرت ابو سفیان کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ چیپٹر خالی ہے، اس سے متعلق کچھ نہیں۔ بل انہوں نے یہ کہا کہ تو بیٹا ہے، وہ من گیا اور وہ آ کے حضرت معاویہ کے ساتھ مل گیا۔
اب یہ جو تھا جس کو کہا گیا کہ یہ حضرت معاویہ نے کہا کہ تو میرے باپ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس سے متعلق سن لیجئے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو زیاد بن ابیہ بھی کہا جاتا تھا۔ زیاد اپنے باپ کا بیٹا، پتہ ہی نہیں تھا اس کا باپ کون ہے، چونکہ ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں کہتے ہیں، تو یہ بن چونکہ پتہ ہی نہیں تھا پتر کس کا ہے، تو وہ کہہ دیتے تھے اچھا جو بھی اپنے پیو دا پتر۔ اس کے بعد امام بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ یہ وہ تھا جس کو زیاد بن سمیہ بھی کہا جاتا تھا، چونکہ اس کے باپ کے نام کا ہی نہیں پتہ تھا تو وہ ماں کے نام سے پکار دیتے تھے کہ یہ تو پکی گل ہے نا، پیدا تو سمیہ تو ہوا ہے، یہ تو پکی بات ہے نا، پیدا تو سمیہ تو ہوا ہے، پیو کون ہے یہ کوئی پتہ نہیں۔ اچھا پھر آگے ابن معین، امام ابن معین کہتے ہیں کہ عبید اللہ کو ابن مرجانہ بھی کہا جاتا تھا، اور مرجانہ اس کی والدہ کا نام تھا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے علماء نے کہا یہ جو مرجانہ تھی یہ مجوسیہ تھی، کافرہ تھی۔ امام بخاری نے کہا کہ یہ اصفہان سے قیدی بن کر آئی تھی۔ اور زیاد جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھا، اور جب حضرت معاویہ نے اس کو اپنے نسب کے ساتھ ملایا کہ تو میرا بھائی ہے نسب میں، تو وہ حضرت علی اور اولاد علی سے بغض، سخت بغض رکھنے لگ گیا۔ اور عبید اللہ اسی زیاد کا بیٹا تھا کہ جس نے پھر امام حسین کے خلاف قتال کیا اور امام حسین کے مد مقابل لشکر لے کر آیا۔ وہ اس وقت تک یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا، اور اس کا لشکر 1000 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ پھر آگے اس کے سارے مختلف سردار تھے۔ پھر وہ سب معاملہ ہوا جس کا نتیجہ شہادت امام حسین کی صورت میں نکلا۔ اب مجھے بتائیے، یہ تھا لشکر حسینی کے سامنے آنے والا سردار، جس کے ماں کے بارے میں بھی روایات چلو 2 ہیں یا 1 ہے، یا ایک ہی نام کی 2 عورتیں ہو سکتی ہیں، یا ایک ہی عورت کا 2 سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں، عرب میں یہ چلتا تھا۔ لیکن جس کے باپ کے بارے میں، یعنی آپ دیکھیں نا جب تک وہ حضرت علی کے ساتھ تھا اس کی کتنی عمر ہوگی، اندازہ کر لیں، یعنی روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 40 سال کے قریب تھا۔ اس کا مطلب ہے 40 سال تک وہ پیو کسی اور نو مند آئی۔ پھر جب حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں تیرا پیو ابو سفیان ہے، میرے والد تیرے والد ہیں، تو وہ آ گیا بھائی بن کے، اس کا مطلب پھر اس نے بدل دیا۔ اور ابن معین کہتے ہیں کہ وہ عبید اللہ کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، اور بدر الدین عینی کہتے ہیں اس کو ابن سمیہ کہا جاتا تھا، اور بعض کہتے ہیں اس کو ابن ابیہ کہا جاتا تھا، اپنے پیو دا پتر۔ یعنی ایک بندہ جس کو اپنے باپ کا نہیں پتہ، سمپل ہماری اصطلاح میں ایک غیر مہذب لفظ ہے لیکن بولا جاتا ہے کہ جو حرام زادہ ہوتا ہے، تو یہ وہ تھا، سمپل سمجھانے کے لیے علمی گلیں جو نکل گئے نا، تھوڑا سا علمی باتوں سے نکل گئے۔ تو یہ وہ شخص تھا جو امام حسین کے مد مقابل آیا تھا فوج لے، ادھر سردار امام حسین تھے، ادھر سردار یہ تھا۔ تو میں اس لیے انہی چیزوں سے نیا پہلو اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ کی خوبصورت حکمتیں ہیں کہ کوئی سطح کا بندہ، جس کی کوئی عقلی سطح ہو، کوئی فکری سطح ہو، کوئی ایمانی سطح ہو، کوئی خاندانی سطح ہو، وہ حسین کے مد مقابل لانا مقصود ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کے مد مقابل اس کو لے کر آیا جس کا نہ نسب ثابت تھا، نہ عمل ثابت تھا، نہ ایمان ثابت تھا، نہ اس کا کوئی معاشرتی ربط کسی کے ساتھ ثابت تھا۔ یعنی وہ اس کا نہ کوئی باپ تھا، نہ اس کا کوئی عمل تھا، نہ اس کا کوئی ایمان تھا، کچھ بھی تعین نہیں تھا۔ تو ایسا بدبخت، بد فطرت اور بدتینت بندہ تھا، اور یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ یہی حسین کے مد مقابل آئے، چونکہ اتنی خباستیں تو ایک جگہ پہ جمع کرنا مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ امام حسین کے حق ہونے کے لیے یہ جو ہے عبید اللہ بن زیاد اور یزید، ان کے کارنامے اور ان کے نسب ہی کافی ہیں، باقی باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔